امریکہ نے ڈرگ کارٹیل کو نشانہ بنایا۔ وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو امریکی انصاف کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وینزویلا سے 80 ملین بیرل تیل امریکہ لائے۔ ہمارے دشمن خوف زدہ ہیں، ہم ہر محاذ پر کامیاب ہو رہے ہیں۔ امریکہ پہلے سے کہیں زیادہ امیر اور بہتر ہے۔ صرف 1 سال میں نمایاں تبدیلیاں لائے۔ افراط زر میں غیر معمولی کمی لائی گئی۔ 12 ماہ میں $1 ٹریلین کی سرمایہ کاری کے وعدے ممکن بنائے۔ بائیڈن دور میں صرف $1 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی۔ واشنگٹن کی طرح لاس اینجلس کو بھی محفوظ ترین شہر بنائیں گے۔ ہم قانونی طور پر ہمیشہ لوگوں کو امریکہ آنے کی اجازت دیں گے۔ آج امریکی تاریخ میں امریکی سرحدیں محفوظ ترین ہیں۔ 9 ماہ میں ایک بھی غیر قانونی شخص امریکہ میں داخل نہیں ہو سکا۔ امریکی رکن کانگریس کا صدر ٹرمپ کی تقریر کے دوران احتجاج۔ ایل گرین، راشدہ طلیب اور الہان عمر نے نعرے لگائے۔ ایل گرین کو عمارت سے باہر نکال دیا گیا۔ امریکی صدر نے احتجاج کرنے والوں کو پاگل قرار دے دیا۔ ٹرمپ کے خطاب پر ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز آمنے سامنے۔ سینیٹر چک شومر کی تنقید، کہا صدر ٹرمپ کا خطاب مغرورانہ خیالات اور فریب پر مبنی تھا۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس میلانیا اسٹیزن بری نے کہا ٹرمپ کا خطاب جھوٹ کا پلندہ اور تفرقہ ڈالنے والا تھا۔ ریپبلکن رکن کانگریس مونیکا ڈی لا کروز نے کہا کہ ٹرمپ کا خطاب پرجوش تھا۔ سرحدی سیکیورٹی اور مہنگائی میں کمی ہماری نمایاں کامیابیاں ہیں۔ ایران پر پہلا انتخاب سفارتکاری ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس کانفرنس۔ کہا صدر ٹرمپ طاقت بھی استعمال کر سکتے ہیں، انہیں ایران کے معاملے میں حتمی فیصلے کا اختیار ہے۔ ایران امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانشی کہتے ہیں مذاکرات کی کامیابی کے لیے جو ضروری ہوا وہ کرنے کو تیار ہیں۔ ممکنہ امریکی حملے کے سوال پر بولے میری نظر میں یہ ایک جوا ہوگا، امید کرتے ہیں ایسا نہ ہو، اگر ایسا ہوا تو جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کے 150 جنگی طیارے یورپ اور مشرق وسطیٰ منتقل۔ امریکی میڈیا کے مطابق آدھے سے زائد جنگی طیاروں کو یورپ میں قائم فوجی اڈوں پر اتارا گیا۔ IMF جائزہ مشن کے پہلے مرحلے میں کراچی میں اسٹیٹ بینک حکام سے مذاکرات، دوسرے مرحلے میں اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے۔ جائزہ مشن مالی سال کے پہلے 6 ماہ کی معاشی کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے بنیادی خدوخال بھی جائزہ شیڈول میں شامل۔ IMF سے صوبائی اور مجموعی مالیاتی فریم ورک پر بات ہوگی۔ ٹیکس ریونیو کے علاوہ IMF کے بیشتر اہداف پورے کیے جا چکے۔ قرض پروگرام کے تحت جولائی سے دسمبر معاشی کارکردگی کا جائزہ ہوگا۔ معاشی استحکام، مہنگائی، کرنٹ اکاؤنٹ، زر مبادلہ کے جائزہ مذاکرات کا حصہ۔ قرض پروگرام کا مجموعی حجم $8.4 ارب ہے۔ پاکستان کو اب تک $3.3 ارب مل چکے ہیں۔ وزیراعظم کے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک تھے۔ امیر قطر کا اقتصادی شراکت داری کو اعلیٰ اسٹریٹجک سطح تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ اہم علاقائی مسائل پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ امیر قطر نے وزیر اعظم کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ شہباز شریف کی قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن سے بھی ملاقات۔ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ٹاسک فورس اہم قرار۔ وزیر اعظم سے قطر کے نائب وزیر اعظم کی بھی ملاقات۔ شیخ سعود نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ وزیر اعظم قطر کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے اسلام آباد پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی روم میں اٹلی کے ہم منصب سے ملاقات۔ پاکستان اور اٹلی کے درمیان داخلی سیکیورٹی تعلقات اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ انسداد منشیات اور انسانی اسمگلنگ اور دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مؤثر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرائے داخلہ نے غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا۔ اطالوی وزیر داخلہ نے کہا پاکستان کی اسکلڈ لیبر فورس کے لیے 10,500 ورک ویزے جاری کیے جائیں گے۔ پاکستانی ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھنے والوں کو اٹلی کے ویزا سے استثناء ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ایئرپورٹس اور سمندری سرحدوں پر کڑی نگرانی سے غیر قانونی امیگریشن میں نمایاں کمی ہوئی۔ داجل پولیس چیک پوسٹ خودکش حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کی نمازی جنازہ ادا۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی۔ صدر مملکت وزیر اعلیٰ پنجاب وفاقی وزیر داخلہ کی دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ آئی جی پنجاب کی
شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات، قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا، کہا وطن کے تحفظ کے لیے پولیس کے جوانوں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت میں روسٹرم پر جا کر بات کرنے کی کوشش، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بات سنے بغیر اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، دکھانا چاہتے ہیں تحریک انصاف احتجاجی یا انتشاری سیاست نہیں کرتی۔ بانی کا شوکت خانم اسپتال کی ڈاکٹر سے طبی معائنہ کی درخواست جمع کرائی لیکن درخواست ہی نہیں لگی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، بانی پی ٹی آئی تک ان کے معالجین اور فیملی کی رسائی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ طبی معائنے کے لیے درخواست دائر کی لیکن سماعت نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ بھی جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے میں انفراسٹرکچر اور ڈیزائن سٹینڈرڈائزیشن کا فیصلہ، مریم نواز نے یکساں ترقی اور ڈسپلن کے لیے ون پنجاب ون سٹینڈرڈ پالیسی کی منظوری دے دی۔ صوبے بھر میں یکساں روڈ، گرین بیلٹ، سائن بورڈ، فٹ پاتھ بنانے کا فیصلہ، سٹینڈرڈائزیشن اور اربن ڈیزائن سے متعلق خود مختار اتھارٹی بنانے پر غور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سٹینڈرڈائزڈ ڈیزائن مینول تیار کرنے کا حکم دے دیا، کہا پنجاب اب ایک رنگ اور ایک معیار سے پہچانا جائے گا، ڈسپلن ہی ترقی کا اصل حسن ہے۔ لاہور سے راجن پور تک ہر گلی سگڑ، ہر شہرہ دیدہ زیب اور ہر ادارہ نظم و ضبط کا شکار ہوگا۔ ایران چین سے سپر سونک اینٹی شپ کروز میزائل خریدنے کے معاہدے کے قریب، ایران چین سے CM-302 سپر سونک میزائل خریدے گا۔ رائٹرز کا دعویٰ، کہا سپر سونک CM-302 کی رینج 290 کلومیٹر ہے، یہ سمندری دفاعی نظام سے بچنے کے لیے نچلی اور تیز پرواز کرتے ہیں۔ ابھی تک میزائلز کی ڈیلیوری کی تاریخ طے نہیں ہوئی۔ میزائلز کے حصول کے لیے بات چیت 2 سال سے جاری تھی۔ گزشتہ سال اسرائیل سے جنگ کے بعد بات چیت کا عمل تیز ہوا۔ چینی وزارت خارجہ نے میزائل معاہدے سے لا علمی ظاہر کر دی۔ شمال مشرقی امریکہ میں تاریخی برفانی طوفان نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق روڈ آئلینڈ میں 3 فٹ سے زائد برف باری، کئی دہائیوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نیو یارک سٹی کے سینٹرل پارک میں تقریباً 20 انچ برف ریکارڈ۔ برفانی طوفان کے سبب میساچوسیٹس میں ہنگامی حالت اور سفری پابندیاں نافذ۔ امریکہ بھر میں فضائی آپریشن متاثر 5600 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ تیز ہواؤں اور برف باری سے لاکھوں افراد بجلی سے محروم۔ ماہرین موسمیات کے مطابق طاقتور بم سائیکلون نے خطے کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔